پر سلیب بنا دیا جائیں. سلیب بنا دیجیے. چلیں میں آپ کی جانب آتا ہوں. پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سندھ حکومت تو لاک ڈاؤن بالکل نہیں اوپن کر رہی تھی. آپ لوگوں کی حکومت پیپلز پارٹی کی اور بہت زیادہ سختی تھی اور سختی ضرورت وقت بھی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پینڈیمک ہے اور اس سے ہم نے نمٹنا ہے. دوسری جانب سپریم کورٹ کا حکم نامہ بھی سامنے آ گیا ہے اور اس میں کہا گیا کہ آپ مارکیٹ جو ہے وہ 7 کے 7 دن جو ہے وہ اوپن کریں. ایک تو کنفیوژن کلیئر ہوگی کہ اب تو حکم نامہ جو سپریم کورٹ کا آ گیا ظاہر ہے سب نے ماننا ہے. جی بالکل مانیں گے, سپریم کورٹ کا حکم نامہ کیوں نہیں مانیں گے. اور ضروری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر صرف ایک صوبہ ہے جس کے بارے میں احکامات پرفارمنس جج کرے گی سپریم کورٹ, تو صرف صوبہ سندھ کی کرے گی. مارکیٹس کھولنے کا حکم دے گی تو ان کا دے گی. پچھلی سماعتوں کے دوران سپریم کورٹ کہتی رہی ہے کہ حفاظتی اقدامات اچھے طریقے سے نہیں کیے جا رہے اور کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ لاک ڈاؤن کے حق میں رہی ہے اگر آپ پرانی بالکل دیکھیں تو. لیکن ایک دم سے آج انہوں نے دیکھا کہ پہلے کچھ وزراء تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کھولا جائے, وہاں پہ کوئی ان کے شکست خوردہ پی ٹی آئی کے عناصر ہیں وہ شور مچا رہے تھے, اکسا رہے تھے تاجروں کو, اور آج سپریم کورٹ نے حکم دیا. سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پہ. لیکن میرے خیال سے تمام اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس وقت ریاست کے لیے اہم چیز کیا ہے, لوگوں کی جان بچانا یا روزگار. بنیادی چیز فلاحی ریاست کے اندر کیا ہوتی ہے ریاست میں, کہ آپ کو کسی کی جان کو بچانا ہے, کسی کے روزگار کو بچانا ہے. یہ سوال بنیادی ہے. اگر اس پہ سوچا جائے تو دیکھا جائے. لیکن اس کے باوجود پہلے بھی ہم نے احکامات وفاقی حکومت کے بھی مانے ہیں, اپنی ہم نے سجیشن دیتے رہے ہیں, لیکن احکامات ہم نے جو بھی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر. میرا اگلا سوال یہی تھا کیونکہ جو خصوصاً رفت نظر آتی ہے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان, اور وفاقی حکومت کی جانب سے الزامات بھی لگائے گئے سندھ حکومت پر, تو یہ رفت نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کے خیال میں کہ مطلب حکومت ویسے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اپوزیشن کو ساتھ ملائے اور ایک کمیٹی بنائے, جیسے اے پی سیز بلائی جاتی ہیں اسی طرح سے آپ جیسے پارلیمانی پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بلایا تھا, اس طرح سے ایک پالیسی ہونی چاہیے تھی تمام پارٹیوں کی جس کی شدید کمی محسوس کی گئی ہے. لیکن طارق بھی آپ کی بھی خواہش ہو سکتی ہے اور میں ہماری بھی خواہش ہو سکتی ہے, جیسے کہ اپوزیشن پارٹیز نے اور چیئرمین بلاول بھٹو نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اس پہ قومی مفاہمت ہو اور ایک نیشنل ایکشن پلان آئے اور تمام قوم مل کے اس گلوبل پینڈیمک کا مقابلہ کرے. لیکن کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے. نہ تو وہ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نہ گفت و شدید ان کے پاس ان کے نہ تدبر ہے. تو میرے خیال سے ادھر تو ناپید ہے یہ چیز. تو ان سے توقع رکھنا اور اس سارے صورتحال نے یہ واضح کر دیا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. چلیں آپ اپوزیشن کو نہ بٹھائیں, لیکن کیا تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے پالیسی بنانا ضروری نہیں تھا؟ ایک سندھ حکومت ہے, شکر کریں کہ ملک کے اندر آج اگر یہ وبا اس طرح نہیں پھیلی جتنا کہ خطرہ تھا, تو ایک سندھ حکومت تھی جس نے ٹائملی اس کے اوپر بولنا شروع کیا, اویئرنیس کریٹ کرنا شروع کی, لوگوں کو بتایا, لاک ڈاؤن کی طرف گئے, جسے تمام اللہ کا شکر ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں نے فالو کیا. اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ اسی بات کا غصہ ہے کہ ہم تو کوئی بتا نہیں سکے اس بارے میں, کوئی ویجیلنس شو نہیں کر سکے, کوئی ویژن نہیں رکھتے تھے. تو سندھ حکومت یا مراد علی شاہ نے یہ جو لیڈ لی ہے تو یہ انہیں ہضم نہیں ہوتی ہے, یہ انہیں تکلیف دیتی ہے کہیں نہ کہیں. اب اسی کو وہ کرنے کے لیے الٹا پھیرنے کے لیے یا اس کے خلاف کرنے کے لیے اب دن رات تمام وزراء, وزیر اعظم, تمام لوگ سندھ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو تمام سب حکومتوں کو فالو سندھ کے اقدامات کرنے پڑے تو پھر آپ کو سندھ کو کرٹیسائز تو نہیں کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں پہ دنیا بھر کے ادارے اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, WHO کرتا ہے, UN کرتا ہے, دوسرے ادارے کرتے ہیں, دنیا بھر کے ممالک نے کیا ہے. تو میرا صرف یہ خیال ہے کہ جب آپ سیاست کھیلتے ہیں جو کہ وفاقی حکومت کے اندر ہے, جو وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں ہے کہ تمام اپنے وہ MNAs کو کہتے ہیں, MPs کو کہتے ہیں کہ پیسہ حکومت کا ہے, اسے لگائیں لوگوں کے اوپر اور اپنے ہلکے پکے کریں. تو اس وقت کے اندر بھی جو یہ چیزیں سوچ رہا ہے تو اس کا آپ مینٹل لیول کو چیک کر سکتے ہیں. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی سیاست عبادت سمجھ کے کرتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ عوام کی خدمت, اسی لیے ہم لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں
اور اپنی جانیں دینا بھی جانتے ہیں. اچھا سپریم کورٹ میں بھی آپ لوگوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی, سندھ حکومت کے حوالے سے پرفارمنس نہیں ہے, اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا جو راشن تقسیم کیا گیا اس میں ایکسپائر جو ہے آئٹم بہت زیادہ دیے گئے آپ لوگوں کی جانب سے, تو اس طرح سے کی مس مینجمنٹ بھی تو ہوئی ہے نا سر کسی نہ کسی جگہ پہ؟ کوئی فیصلہ نہیں اس کے بارے میں آیا, آبزرویشن نہیں ریمارکس آئے. ہاں ریمارکس کے اوپر مت جایا کریں. میں نے کہا کہ ریمارکس کے اوپر تو ابھی ریمارکس یہی تھے لاسٹ جتنی ہیئرنگز ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ کیوں کھول رہے ہیں, لوگوں کی جانوں کو کیوں اہمیت نہیں دے رہے, لاک ڈاؤن کو سخت کریں, کنٹرول کریں, اور آج انہوں نے کہا کہ سب کچھ کھول دیں. تو آبزرویشنز تو اہم نہیں ہوتی ہیں, فیصلے اہم ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارا, میں خود بھی ایک وکیل ہوں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جج نہیں بولا کرتے, ان کے فیصلے بولا کرتے ہیں. تو ہم فیصلوں کو دیکھتے ہیں, جو جج بولتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھتے. وہ بولتے رہے, وہ افتخار چودھری صاحب بھی بولتے رہے, وہ ثاقب نثار صاحب بھی بولتے رہے, اور بس پھر وہ بولتے ہی رہے. نہ ڈیم بنا, نہ باتیں بنی. تو اب ان کے بولنے پہ تو نہیں رہے. اگر ان کا کوئی تاریخ ساز فیصلہ ہوگا ان کا بھی یا موجودہ ججز کا بھی, تو وہ بولے گا تاریخ میں, اور وہی کرنا چاہیے. بالکل. بہت بہت شکریہ عامر حسن صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. سر اکانومی